بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. ناظرین، ملک میں اس وقت سیاسی حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت مسلسل زیر آتاب نظر آ رہی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر یہی سیٹ اپ کنٹینیو ہوگا. لیکن جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس سیٹ اپ کا حصہ ہیں، کرنٹ کولیشن گورنمنٹ ہے وفاق میں، جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز اس کولیشن کا حصہ ہیں، کیا یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایک لمبا سفر اکٹھے کرنے کے قابل ہیں؟ کیا ان میں اتنا تحمل اور برداشت ہے کہ یہ کسی بھی ریزن سے اکٹھے ایک لمبا سفر طے کریں، جس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ابھی اگلے سیٹ اپ کے اندر بھی ضروری ہے کہ زیادہ پولیٹیکل پارٹیز اس سیٹ اپ کا حصہ ہوں؟ تو یہ ممکن ہے یا نہیں، اس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، ایک بڑا اہم چیلنج جو اس گورنمنٹ کے لیے ہے، وہ ہے معیشت. اس وقت نون لیگ جو بڑی جماعت ہے وفاق کی، معاشی طور پر چیزوں کو پچھلے کچھ عرصے میں کنٹرول کرنے میں کامیاب نظر نہیں آئی. ابھی آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا، اس پروگرام کو ایک بڑی اچیومنٹ کہا جا رہا ہے، لیکن کیا یہ آئی ایم ایف پروگرام ہمارے مسائل کا حل ہے؟ یا اس آئی ایم ایف پروگرام کے بعد اب نون لیگ کو لگ رہا ہے، حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ایسے کوریڈورز کھلیں گے جہاں سے معیشت کی بحالی وہ شروع ہو سکتی ہے؟ اس کو ڈسکس کریں گے. اور پھر کرنٹ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اس میں الیکشنز کب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس کو بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما رانا احسان افضل صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر آپ خیریت. اچھا، میں نے اپنے کریئر کا پہلے انٹرویو آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا، اور میں آغاز میں بس ویسے شیئر کر رہا ہوں کہ اسی طرح کی شرٹ اور اسی طرح کا کوٹ جو ہے، سیم کلر انہوں نے بھی پہنا ہوا تھا، اور آپ ماشاءاللہ بڑے اسمارٹ بھی لگ رہے ہیں. تو اب آپ چونکہ اسمارٹ لگ رہے ہیں، آپ اسمارٹ ہیں بھی، گورنمنٹ اسمارٹلی کام کرتی نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں. گورنمنٹ لگ رہا ہے کہ جو بھی قدم اٹھا رہی ہے وہ الٹا پبلک میں اس کا ریئیکشن الٹا نظر آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب آپ نے معیشت کو صحیح سمت پہ لے کے جانا ہوتا ہے تو آپ کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جو کہ عوام یعنی کہ شارٹ ٹرم کے اندر اس کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس کا جو لوڈ ہے وہ ان کے اوپر آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم نے بجلی کی ری بیسنگ کی، اس کی پرائز کی، تو وہ عوام کے لیے تکلیف عمل ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی. گیس کی اگر ری بیسنگ کی تو وہ تکلیف عمل ہے. اگر ہم نے پی ڈی ایل پورا لیا، 55 روپے لے رہے ہیں ہم لوگ پی ڈی ایل پہ، تو ظاہر سی بات ہے پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہوں گی، تکلیف عمل ہے. تو ہم نے جب آگ کو بجھایا، جو آگ ایک معیشت کے اندر لگی ہوئی تھی، تو یہ سارا جو پاپولر فیصلے تو نہیں کیے. آج ہماری حکومت جو ہے چند ہفتوں کی مہمان ہے، لیکن آج بھی ہم دوبارہ سے بجلی کی پرائز کی ری بیسنگ کرنے جا رہے ہیں. ہم سرکولر ڈیٹ کو جو ہے اس کے فلو کو روک رہے ہیں. تو جب آپ درست سمت پہ جاتے ہیں تو آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. سخت فیصلے جو ہیں وہ پاپولر نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ جو جاتے ہوئے آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا، اس نے ہمیں وہ ایک پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ ایک ٹرانزیشن دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، اور اگلی آنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے آپ معاشی دلدل جو ہے وہ نہیں پھیلا کے جا رہے. اس کے لیے آپ کھائی کھود کے نہیں جا رہے کہ جس میں وہ گر جائے. اور یہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہوگی. آنے والی جو حکومت ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو یا اس کے بعد الیکشن میں جو حکومت آتی ہے، اس کے لیے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنا یا بات چیت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم زیادہ تر جو فیصلے جو کرنے لازم تھے معیشت کو بچانے کے لیے وہ ہم کر گئے. اچھا احسان بھی، دو چیزیں. ایک تو آپ نے کہا کہ آپ اگلی حکومت کے لیے کوئی کھائی کھود کر نہیں جا رہے، اسموتھلی چیزیں آگے چل سکتی جو بھی اگلا سیٹ اپ ہوگا. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ نے آگ بجھانے کی کوشش کی. مطلب نون لیگ میں جس سے بھی بات کریں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام کا تاثر یہ کہ آگ لگائی جا رہی ہے. چیزیں جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں سخت فیصلے ہیں، آپ کس نہج تک لے کے جا سکتے ہیں چیزوں کو؟ سخت فیصلوں کی بنیاد پر بھی لوگوں کی ایک برداشت کی حد ہے، ایک لمٹ ہے کہ اس لمٹ سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. لگ رہا ہے کہ وہ لمٹ کراس ہو چکی ہے. اب پبلک کا ریئیکشن آپ کو پولیٹیکلی وہ فیس کرنا پڑے گا. سیکنڈلی، جو اسموتھلی آپ نے کہا چیزیں آگے چلیں گی، مطلب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہماری ڈیل ہوگی تو اب چیزیں اس کا مطلب اکنامکلی اسموتھ ہوگی؟ نہیں، دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو ظاہر سی بات ہے جو نئی حکومت آئے گی اس کو ایک اسٹرکچرل ریفارمز کا ایجنڈا لانا پڑے گا. پرابیبلی ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے اندر، ای ایف ایف کے اندر آپ کو جانا پڑے گا، جو کہ میڈیم ٹرم ہوگا.
اور اس کے اندر آپ اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے تو تبھی آپ کی جو ہے وہ, لیکن ہم نے سمت دے دی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے بانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 25 سینٹ پہ آ گئے تھے تو لوگ چیخیں مارتے تھے, میڈیا میں تہلکہ مچتا تھا کہ دیکھو پاکستان تو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, 25 سینٹ پہ اس کا جو ہے وہ بانڈ کی قیمت چلے گی. آج اگر وہ دوبارہ 25 سے 80 پہ آ گئے ہیں تو یہ ایک آپ کو سائن دے رہا ہے کہ ہماری جو ڈیفالٹ کی باتیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں. ہمارے شارٹ ٹرم ہے, نہیں شارٹ ٹرم ہے, آگے آپ کو ریفارمز تو لانی پڑیں گی, لیکن یہ جو 16 مہینے دیکھیں ریفارمز جو ہوتی ہیں نا, جاتی ہوئی حکومت نہیں لے کے آتی. ریفارمز آنے والی حکومت پہلے سال 1.5 سال کے اندر ریفارم کا ایجنڈا لے کے آتی ہے اور امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہم تو جاتے ہوئے بھی ریفارمز کر گئے, یہ حکومت جا کے آنا بھی تو ہے نا. نہیں دیکھیں, لیکن میں آپ کو اس کا دوسرا اینگل بتاتا ہوں نا. اگر 25 سینٹ پہ ہمارا بانڈ چلا گیا تھا تو اگلا قدم تو ڈیفالٹ تھا. یا اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ, چلیں یہاں لے لیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نہ کرتے تو پھر کیا ہونا تھا, آپ کے $4 ارب پہ ریزروز کھڑے, وہ اور گر جاتے, 3 ارب پہ آتے, 2 ارب پہ آتے, پھر کیا ہوتا, پھر روپیہ آپ کا 400 پہ چلا جاتا, 400 پہ چلا جاتا, پھر کیا ہوتا, مہنگائی کا طوفان آ جاتا, مہنگائی کا طوفان آتا, پھر اس کے بعد اگر ڈیفالٹ کر جاتا ملک تو یہاں شارٹیجز ہو جاتی. اور دیکھیں تو تکلیف ہو رہی ہے عوام کو, آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کیونکہ آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں, لیکن اگر روپیہ مستحکم ہو جاتا ہے تو وہاں سے آپ کو سیونگ مل جاتی ہے. اور اگر مثال کے طور پہ آگے اسٹرکچرل ریفارمز ہوتی ہیں, ہم اپنے ٹریڈ امبیلنس کو درست کرتے ہیں, ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کرتے ہیں, انکم کو بڑھاتے ہیں, تو ملک جو ہے وہ بہتر سمت پہ چلا جائے گا جس طرح 13-18 میں تھا. آپ ایکسپینسز کو کہاں پر کم کر رہے ہیں, آپ تو ایک کے بعد ایک ریلیف دیتے جا رہے ہیں, وہ بھی ان لوگوں کو جو آلریڈی کہہ لیں کہ مراد کے اعتبار سے سب سے زیادہ پرکس لے رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ریسنٹلی دیکھیں نا 20% تنخواہیں بڑھا دی آپ نے. دیکھیں تنخواہیں تو پھر اب جو انفلیشن ہے, میں عام گورنمنٹ امپلائیز کی بات نہیں کر رہا, آپ جوڈیشری کی 20% تنخواہیں بڑھا دی. دیکھیں سب کی بڑی تنخواہیں, سب کی بڑی, وہاں بھی بڑی, لیکن جو ریفارمز ہیں دیکھیں یہ تو ایک حصہ ہے نا. ریفارمز تو آپ کو وہاں کرنی پڑیں گی جو 17 ڈویژنز پنجاب میں یا صوبوں میں ڈیوالو ہو گئی وفاق سے 18ویں NFC کے بعد, 18ویں ترمیم اور NFC کے بعد. وہ آپ کو ان کی ڈپلسٹی کو ختم کرنا ہے, آپ کو پینشنز کو کنٹریبیوشن پہ لے کے جانا ہے, آپ نے سبسڈیز کو ری تھنک کرنا ہے. تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو آپ ریفارم کا ایجنڈا, آپ نے انرجی سیکٹر کو آپ نے جو ہے وہ اس کو درستگی کی طرف لے کے جانا ہے, ہم لے کے گئے. اسی طرح آپ کو اور اس کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے. تو یہ وہ ریفارمز ہیں جو میرے خیال سے اگلی جو نئی حکومت آئے گی اس کو پہلے سال میں کرنی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہم وہ بنیاد ڈال کے چلے گئے جس کی اوپر عمارت کھڑی ہو سکتی ہے. اور یہ کام ایک ذمہ داری کا کام تھا کہ ہم نے اپنی سیاست کو نہیں دیکھا, ہم نے ریاست کو دیکھا اور ہم نے وہ فیصلے کیے. جو دیکھیں یہ اس کا کمپیریزن آپ کریں نا, ایک ہماری حکومت ہے جو جا رہی ہے, جو وہ راہ ہموار کر کے جا رہی ہے, سمت دے کے جا رہی ہے, اور ایک وہ اس کی حکومت تھی جو ٹرین کا ابا ہے, وہ جب چھوڑ کے جا رہا تھا تو وہ کیا کر رہا تھا, وہ کھائی کھود کے جا رہا تھا, وہ IMF کے معاہدے کو پھاڑ کے جا رہا تھا, وہ معاشی دلدل میں آپ کی معیشت کو پھینک کے جا رہا تھا. تو یہ ہم تو نہیں کر رہے, ہم تو ایک رسپانسبل اکانومی, سسٹینیبل اکانومی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہی رستہ ہے. دیکھیں ہم عوام کو ریلیف دے دیں, وہ ریلیف سسٹینیبل نہ ہو, اس کا بوجھ پھر عوام کو مہنگائی کی صورت میں کاٹنا پڑے گا. جو ہم نے کاٹا, پورا سال کاٹا, وہ ان فیصلوں پہ کاٹا جو عمران خان کر گیا تھا. تو ابھی یہ جو IMF پروگرام میں ہم دوبارہ انٹر ہوئے ہیں, یہ آخری IMF پروگرام ہوگا یا انیشلی ہم یہ باتیں کریں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم IMF کے دروازے پر کھڑے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مہینے کے اندر وہ اسٹرکچرل ریفارم کرنا بڑا مشکل ہے. اس کے اندر ہم نے جو ان سے ایگریمنٹ کی ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں اور پوری بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آنے والی حکومتیں بھی پوری کریں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی پاکستان کے اندر جب یہ الیکشنز ہوتے ہیں اور نئی حکومت آتی ہے تو آپ کو میرے نزدیک ایک اور ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی طرف جانا چاہیے ہے IMF کی, جو اسٹرکچرل ریفارمز کا آپ کو ونڈو دے گی کہ اس 3 سالوں میں آپ میسو اسٹرکچرل ریفارمز دیں. اور جب اگر IMF آپ کی بیکنگ پہ ہوگا تو پھر آپ کے لیے اپنے ایکسٹرنل فائنانسز کو کور کرنا یا ریز کرنا وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. تو میرے نزدیک وہ پروگرام جو ہے وہ آخری پروگرام ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں ہوا یہ آپ کی تاریخ میں کہ ایک جماعت نے IMF کا پروگرام مکمل کیا اور وہ PMLN کی, بالکل ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے اور اس سے آگے کوئی پروگرام مکمل نہیں ہوئے. تو اگر ہماری حکومت کنٹینیو کرتی تو میں سمجھتا ہوں ہم اس دلدل سے شاید نکل آتے. لیکن اب اس وقت
آپ مجھے لگتا ہے کہ آگے جاتے ہوئے جو نئی حکومت ہوگی اس کو ایک اور پروگرام چلیں یہ تو ہو گیا, ہمیں تھوڑا سا شولڈر مل گیا IMF کا, جو آپ ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز سے تھوڑا سا باہر آ گئے, روپے کی قدر میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہو گیا. لیکن مسئلہ احسان بھی یہ ہے کہ جب تک ہم یہاں پر انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, آپ تو فیصل آباد سے ہیں, فیصل آباد کے انڈسٹریلسٹ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ کیا کر دیا حکومت نے ہمارے ساتھ. سیکنڈلی گورنمنٹ جو ہے وہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرے گی, تو تب تک تو ہم ایک کے بعد ایک IMF پروگرام کے میں جانے کی تیاریاں ہی کر رہے ہوں گے کہ فائنانس منسٹری میں صرف وہ لوگ آئیں جو IMF کے ساتھ اچھے سے نیگوشیٹ کر سکیں اور ایک اور IMF پروگرام لے کر آ سکیں بس آسانی سے. ہم جو اسٹرکچرل ریفارمس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی طرف تو اس گورنمنٹ نے بھی کوئی دھیان نہیں دیا. ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو اس وقت ریونیو کے اندر ٹھیک ٹھاک حصہ ڈال رہا ہے, آپ نے اس کے اوپر ٹیکسز اتنے لگا دیے کہ لوگ اب ریئل اسٹیٹ کے اوپر انویسٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے, ہماری جو 2013-18 کی حکومت ہے, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, تب 2400 بم پھٹتے تھے پاکستان کے اندر, دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے, 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, بجلی تھی نہیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. تو اس وقت پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ناممکن تھی. نئی انڈسٹری, ایکسپورٹ بڑھانا, امپورٹ سبسٹیوشن کرنا, یہ ایک خواب تھا. ہم لوگوں نے وہ تب بھی راہ ہموار کی, بجلی پوری کر کے, دہشت گردی ختم کر کے, گیس کے ٹرمینل لگا کے, سی پیک کو لانچ کر کے, کہ وہ آپ اس مرحلے میں جائیں کہ جہاں انڈسٹریلائزیشن کا ماحول پیدا ہو. ایز آف ڈوئنگ بزنس انتہائی طور پہ ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اگر اس تسلسل پہ حکومت چلتی رہتی تو انڈسٹریلائزیشن اب تک ہو جانی تھی, ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری لگ جانی تھی, امپورٹ سبسٹیوشن ہو جانی تھی. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک حکومت آ گئی جو نااہل تھی. یہ جو ہمیں 6 مہینے, سال یا 1.5 سال جو ہمیں ملا, 1.5 سال کے اندر ہم فائر فائٹنگ کرتے رہے. یہ ہم اگر ایک لیکوڈیٹی کرائسس سے نہ نکلتے, یہ جو ڈالر کا لیکوڈیٹی کرائسس تھا, تو ملک جس طرح پہلے ڈیفالٹ کی جو باتیں ہیں, لیکن اب کیونکہ ہم ایک IMF کے پروگرام میں آ گئے ہیں, اگلے 9 مہینے ہم اس کرائسس سے انشاءاللہ لیکوڈیٹی کرائسس سے نکلیں گے. ہمیں امید ہے کہ ہم ریزروز کو 14-15 ارب ڈالر تک جاتے ہوئے چھوڑ جائیں گے اسی ٹینیور کے اندر. تو ہم اس کو اسٹیبلائز کریں. دیکھیں پھر آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن وہ کیسے جائیں گے؟ آپ دیکھیں نا, 29-30% کے پہلے ٹیکسز ہیں انڈسٹریز پہ, پھر 5% کے آپ کے تقریباً ورکرز کے ٹیکسز ہیں. آپ نے سپر ٹیکسز لگا دیے, غالباً 10 سے 5 کر دیے, اس کی بریکٹ کو انکریز کر دیا وہاں سے, تو 40% کے قریب تو آلریڈی ٹیکسز بن رہے ہیں. 40% ٹیکسز کے ساتھ اب اس طرح کے ملک کے اندر جہاں پر ابھی چیزیں بہتر ہونی ہیں, وہ بھی کوئی ریفارمز ہوں گے, تو اب وہاں پہ 40% ٹیکس لیں گے تو کون لگائے گا یہاں پر؟ ٹیکسز تو ہر جگہ لگتے ہیں, لیکن وہاں پر کچھ دیا بھی جاتا ہے نا ٹیکسز کے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ اگر اتنے ہم ٹیکسز اکٹھے کر رہے ہوتے تو پھر تو ہماری ٹیکس ٹو GDP ریشو 8% نہ ہوتی. اس کی ریزن ہے نا کہ ہم کلیکشن کے اندر تو ہم مار کھا رہے ہیں, جو بیچارہ دے رہا ہے اس سے تو ہم پورا لتاڑ رہے ہیں, اس کو نچوڑ رہے ہیں. لوگ نہیں دے رہے ٹیکسز. اگر میں آپ کو پراپرٹی سیکٹر کی بات کروں تو ایک سروے ہوا ہے کہ 500 ارب کا ٹیکس انڈر رپورٹنگ ہے. بالکل ایسے پراپرٹی کے اندر ہے, ٹبیکو کے اندر ہے, ٹبیکو انڈسٹری ہو تو 250 ارب اس کے اندر ہے. تو یہاں لوگ ٹیکس نہیں دے رہے. ٹیکس کا ریشو زیادہ ہوگا لیکن دے کوئی بھی نہیں رہا, سب لوگ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ٹیکسز کو ایزی کرنا ہے, لیکن ہمیں ٹیکسز اکٹھے بھی کرنے ہیں. تو یہ ٹیکس ریفارمز تو سب سے ضروری ہیں, اور ٹیکسز دنیا میں ہیں, اور دنیا میں آپ نے 40% کی بات کی, دنیا میں 55% بھی ٹیکسز ہیں ایسے لیکن اتنے انسینٹیوز بھی ہیں. دیکھیں نہیں, انسینٹیوز پاکستان میں بھی ہیں. ہمارے یہاں پر گیس کی شارٹیج ہو, ہم انڈسٹری کی گیس بند کر دیتے ہیں. بجلی کا شارٹ فال ہو, ہم انڈسٹری کی بجلی بند کر دیتے ہیں. میں نے پھر کہا کہ فیصل آباد سے ہیں, وہاں پر لومیں بند ہو جاتی ہیں, ٹیکسٹائل ملز بند ہو جاتی ہیں, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ان کی نوکریاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں. دیکھیں ہم نے تو ان شارٹیجز کو کم کیا, ہم نے تو 13-18 میں ان کو کور کیا, ہم آگے بھی کور کریں گے. ابھی بھی اس اب کتنا ٹائم لگے گا؟ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 13 سے 18 میں چیزیں بہتر ہوئیں اور 18 سے 22 تک چیزیں نیچے کی طرف آئیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اٹھانا ایک ٹینیور جس کے اندر آپ پہلے سال کے اندر ریفارمز لانچ کرتے ہیں, تیسرے چوتھے سال میں آپ کو رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, ایک ٹینیور چاہیے. ایک ٹینیور جو سمت ٹھیک کرنے کے لیے, لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے, لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کی جو گاڑی ہے وہ تیز رفتار پہ صحیح سمت پہ جانا شروع ہو گئی ہے. ایک ٹینیور کافی ہے جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, بالکل ٹھیک, جہاں سیاسی انتشار نہ ہو, تو وہاں یہ چیز تو ممکن نہیں ہے. نہیں, وہ یہ ممکن ہے.
کیسے؟ دیکھیں جس طرح 2008 سے 2018 میں تھا، سیاسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں تھی کیونکہ جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کی مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرتی تھیں، لیکن پھر ایک آدمی کو نافذ کیا گیا، اس کا مینڈیٹ نہیں تھا، اس کو نافذ کیا گیا. آج وہ آدمی جو ہے اس نے جھوٹ کی بنیاد پہ سیاست کرنا شروع کر دی. لیکن اس کا جھوٹ بک رہا ہے نا. نہیں، اگر جھوٹ بھی تھا تو اس جھوٹ نے اس کو پھنسا بھی دیا، اسی کے جھوٹ نے اس کو پھنسا بھی دیا، کیونکہ وہ جھوٹ اگر بک رہا تھا تو اس کا نتیجہ 9 مئی کے اندر نکلا، اور 9 مئی میں اس ملک میں آگ لگ گئی. تو آج وہ اسی جھوٹ کے اسی پلندہ جو اس نے کھولا، وہ آج اس کی سزا جو ہے وہ اس کی پارٹی جو ہے وہ سفر. احسان بھائی، سوشل میڈیا پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ روس سے سستا تیل آیا ہے اور یہاں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی، انفیکٹ ڈیزل کی پرائسز میں انکریز آ گیا. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ غلطی سے سرسوں کا تیل تو نہیں بھیج دیا روس نے؟ دیکھیں، میں تو میرے اگر آپ انٹرویوز نکال کے دیکھ لیں تو میں تو پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ، اگر آپ 100 لیٹر تیل استعمال کر رہے ہیں مثال کے طور پہ ایک دن کے اندر، اور 1 لیٹر تیل آپ سستا خرید لیتے ہیں، تو اس کا پورے 100 لیٹر کے اوپر اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا؟ نہ ہونے کے برابر آئے گا. تو یہی اس کی وجہ ہے. دیکھیں، آپ نے ابھی تو 1 لاکھ ٹن تیل لیا ہے، آپ کی کنزمپشن جو ہے وہ 10، میں میرے خیال سے تو اچھی، مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا، لیکن کہیں گنا اس سے کئی پرسنٹ زیادہ. تو ابھی تو یہ شروعات ہیں. دیکھیں، ہم نے ایک نئی مارکیٹ جو ہے وہ ڈھونڈ لی، اس سے معاہدہ کر لیا، اس سے تیل خریدنا شروع کر لیا. تو سب سے پہلے تو وہ جو موقف تھا کہ امریکن سازش ہے وہ دفن ہو گیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس لیے امریکن سازش ہے کیونکہ ہم روس کے پاس گئے تھے. وہ پاس گئے تھے، ہم نے تو تیل خرید لیا ہے روس سے، تو وہ امریکن سازش کہاں گئی؟ دیکھیں، نمبر 2، آپ کی جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس اور جگہیں آ جائیں، مختلف جگہیں آ جائیں جہاں سے آپ تیل لے سکتے ہیں. تو روس ایک نئی مارکیٹ ہے جہاں سے ہم لے رہے ہیں. دوسرا، جیسے جیسے مقدار یہ بڑھے گی، جو 1 لاکھ ٹن بھی جو ہم نے لیا ہے تیل کا اور ڈسکاؤنٹ پہ لیا ہے، تو اس سے آپ کا جو زر متبادلہ ہے وہ بچا ہے، آپ کی فارن ایکسچینج بچی ہے. تو اگر ہم رشیا پہ چلے گئے ہیں، ہم نے امریکن پریشر کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھا ہے. خیر، امریکہ نے تو کہا ہے کہ اگر اپنی انرجی کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ملک کسی کے پاس جا رہا ہے تو اس کا پرسنل میٹر ہے. تو وائی ناٹ ایران تو آپ کو روس سے بھی سستا تیل دے گا، آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ کو لے کے آنے کی کاسٹ بھی سستی پڑے گی. دیکھیں، یہ بھی جو ہم نے رشیا سے بھی جو تیل لیا ہے، اس کے اندر بھی ہم نے امریکہ کو آن بورڈ لیا ہے. ہم نے ان کو سمجھایا ہے کہ ہماری انرجی ریکوائرمنٹ ہے اور ہم اپنی انرجی سیکیورٹی کے لیے یہ کمپرومائز نہیں کریں گے. دیکھیں، ایران سے بھی تیل لینا چاہیے، لیکن ہم بھی یونائٹڈ نیشنز کو فالو کرتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کے مطابق جو ہے ایران کے اوپر ابھی سینکشنز ہیں، لیکن وہاں بھی بات چیت چل رہی ہے. ہم گیس پہ تو لینے، ہاں، وہاں بھی بات چیت چل رہی ہے. ابھی گیس آنا نہیں شروع ہوئی، لیکن وہ معاہدے تو ہو گئے نا، معاہدے ہوئے ہیں. تو وہاں بھی وہ معاملات چل رہے ہیں، اور ہماری یہ بات چیت ہے کہ یہ بھی ہمیں اجازت دی جائے، اور اس کے اوپر ہم نے آلٹرنیٹیو تو نکال لیا ہے. اچھا دوسرا مجھے بتائیے گا احسان بھائی، جس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا، تھوڑا سا خیر معیشت سے ریلیٹڈ بڑے سوالات تھے میرے ذہن میں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہے تو ہم تھوڑا سا سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں. الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم لوگ تو اگست میں ہمارا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے بڑا کیٹیگورکلی کہا ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ جو ہیں وہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا. لیکن آپ ٹینیور کمپلیشن پہ جائیں گے یا ایک دن پہلے 30 دن کی ایکسٹینشن کے لیے؟ لیے آپشن تو ہمارے پاس موجود ہے نا جی. یہ 60-90 دن کے اندر تو ہم کھیل سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ہم حکومت وقت ہیں کہ کیا چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے. اگر ہمیں 90 دن سوٹ کریں تو ہم 90 دن پہ چلے جائیں گے. اگر 60 دن کا فیصلہ ہوا تو 60 دن پہ چلے جائیں گے. اگر آپ کے بڑے اتحادی کہیں کہ ہمیں 60 دن سوٹ کرتے ہیں اور آپ کو 90 دن سوٹ کرتے ہوئے تو پھر ہم 75 دن تو ہو نہیں سکتے. پھر ہم ووٹ کرا لیں گے. دیکھیں، جہاں یہ ہم نے ناممکن کو ممکن بنایا کہ اتنی بڑی کولیشن کو شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے بڑے بخوبی سب کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے، تو یہ بھی اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے گا. 60-90 دن میں الیکشن ہو جائے گا. یعنی یہ سال نومبر الیکشن کا سال ہے. الیکشن کے تو اب ہم نے فنڈ بھی مختص کر لیے، تو پیسوں کا بھی ایشو نہیں ہے. اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا. نہیں، اب دیکھیں، ویسے بھی ہم تو اگست میں جا رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا تو کام ہی ختم ہو جائے گا. تو اگر اب الیکشنز نومبر سے آگے جاتے ہیں، پھر آپ کو لگتا ہے، ویسے آپ چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور مطلب پاور کوریڈورز ہیں، آپ خود اس کا حصہ ہیں،
آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی کوئی باتیں ہیں کہ نہیں الیکشنز مارچ تک بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے تو اور چیزیں نہیں میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں. پھر کیا ہوگا اس چیز کا؟ پھر نئی حکومت آئے گی. وہ کس کی ہوگی؟ پی ایم ایل این کی. پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنرز بن جائے. تو پھر اپوزیشن میں کون ہوگا؟ پھر دوبارہ راجہ ریاض صاحب جو نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں یہ تو اب الیکشن وہ کہتے ہیں، دیکھیں وہ تو کہتے ہیں. ابھی دیکھیں ان کی یہ بھی ویسے پہلی دفعہ ہی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کمال نہیں ہو گیا. یہ تو آپ ان سے پوچھیے گا کہ وہ ایسے کمال کیوں کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر دیکھیں اب انہوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے ویسے. اچھا کہنا اب نہیں کہتے وہ کہ میں ان کے ٹکٹ میرے خیال سے اگست کے بعد کہنا شروع کر دیں گے. تو وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں بر وقت ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو شکل اختیار ہو، جو پارٹی جو ہے میجورٹی لے آئے. پنجاب میں کیوں بر وقت نہیں ہو سکے؟ دیکھیں اس کی وجہ تھی. ایک تو وہ ایک پلان تھا، ایک ایجنڈا تھا جو بے نقاب ہو گیا. ایون دین نہیں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی. نہیں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ دیکھیں مطلب اگر ابھی آپ ٹینیور کمپلیشن پہ نہیں جاتے، آپ ایک دن پہلے ڈیزالو کر دیتے ہیں، آپ کا پلان ایجنڈا ہوگا کہ یار ہم 60 دن سے زیادہ 90 دن میں ہم بہتر کیمپین کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 90 دن میں پھر الیکشنز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ کا پلان اور ایجنڈا یہ ہے. نہیں دیکھیں ایک غیر آئینی فیصلہ ہوا اور میں آپ اس پہ جتنی میری مرضی ڈبیٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ کی میں اس حد تک اس بات سے اتفاق کروں گا. پرویز الہی صاحب بینگ چیف منسٹر بار بار کہتے رہے کہ جی میرا مشورہ ہے. میں اس سے بھی پہلے جاؤں گا. دیکھیں جو 63A کی تشریح ہوئی، آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ ہے کہ وہ تشریح کرے. جی اس پہ ہم متفق ہیں. آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اس تشریح کے اندر بھی آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے، آئین کو کریٹ نہیں کر سکتے، آئین کو امینڈ نہیں کر سکتے. لیکن اس تشریح میں آئین ری رائٹ ہوا. ایک غیر آئینی فیصلے نے حکومت جو ہے وہ ہمارے سے چھین کے جو آئینی طریقہ تھا انہوں نے پی ٹی آئی کو دے دی. پھر وہ اپوزیشن لیڈر جو حکومت میں تھا تو کہتا تھا کہ اپوزیشن کا کیا کام ہے کہ وہ چیف سے ملے. اس چیف کے مشورے کے اوپر اس نے حکومت جو ہے وہ ڈیزالو کر لی. اور لگتا ہے ایسا ہے کہ پس پردہ یہ کوئی معاہدہ تھا کہ آپ ڈیزالو کریں گے تو الیکشن کی ذمہ داری ہماری ہے. وہ ذمہ داری نبھانے کے لیے سپریم کورٹ نے بڑی تگ و دو کی، لیکن وہ خود اپنے کیے کے اندر پھنس گئی اور آج ایک ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہے. تو جو میں بات کر رہا ہوں یہ پلان ایک غیر آئینی فیصلے سے جو شروع ہوا اس پہ آپ آئین کی ڈبیٹ پہ آپ ختم نہیں کر سکتے. پھر کون رکاوٹ کون بنا اس پلان میں؟ دیکھیں اس پلان کے اندر سپریم کورٹ سب سے بڑی رکاوٹ بنی. سپریم کورٹ اگر 184(3) کے تحت یہ معاملات نہ سنتی تو لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جس ہائی کورٹ میں وہ چل رہا تھا فیصلہ الیکشن کی ڈیٹ میں، اس نے فیصلہ سنا دینا تھا، نہ یہ متنازع ہونا تھا، الیکشن ہو جانا تھا. یہ تو سپریم کورٹ اپنی اوور ایفیشنسی کی وجہ سے وہ رکاوٹ بن گئی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آج جس طرح ثاقب نثار کی سپریم کورٹ ایکسپوز ہو گئی ہے، یہ والی سپریم کورٹ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے. یہ حکومت وقت کہہ رہی ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں یہ حکومت وقت نہیں کہہ رہی، یہ جسٹس طارق مسعود کہہ رہے ہیں. جو انہوں نے ابھی نوٹ لکھا، اس نوٹ میں کیا لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پٹیشنر جو ہے وہ چیف جسٹس سے مل کے اپنی تاریخ تشکیل ہو رہی ہے، نہیں اپنی تاریخ لگا لیتا ہے کہ پٹیشنر ڈیسائیڈ کرتا ہے، پٹیشنر ملتا ہے چیف جسٹس سے اور کیس کی سنوائی شروع ہو جاتی ہے 184(3) کے تحت. تو کیا سب پٹیشنرز کو یہ حق ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ کے اندر کی آواز ہے. ایون دین احسان بھی ایون دین چلیں آج تو اب لوگ اوپنلی جوڈیشری کو کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اداروں کو کرٹیسائز کیا، ایون فوج کو جنہوں نے کرٹیسائز کیا، آپ ان کے فیصلوں سے اتفاق کریں نہ کریں، جب ایک فیصلہ ہو گیا قوم کو فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، قوم کو اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جو ایک فیصلہ ریزن بھی بنا اختلاف کی. اب اگر مطلب جوڈیشری بھی ایک ادارہ ہے، اگر حکومت وقت جوڈیشری کو اس طریقے سے کرٹیسائز کرے گی اس کا امپیکٹ پبلک میں کیا جائے گا؟ مطلب لوگ کیوں ٹرسٹ کریں گے پھر جوڈیشری پہ؟ دیکھیں حکومت وقت کرٹیسائز نہیں کر رہی، آپ بھی تو کر رہے ہیں. مطلب آپ جسٹس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ جسٹس طارق صاحب نے کہا یا جسٹس قاضی فضیلہ صاحب نے کہا. دیکھیں جوڈیشری اپنی اندر کی آوازیں نہیں سن رہی، وہ اپنی کرٹیسزم کو ریزالو نہیں کر رہی، تو پھر باہر آوازیں آ رہی ہیں. جب گھر سے آوازیں نکلتی ہیں تو پھر آوازیں باہر سے ملتی ہیں. اگر گھر کی آوازوں کو بند کرا دیا جائے، اور بڑا آسان کام ہے،
مثال کے طور پہ وہ فل کورٹ کی انٹرنل میٹنگ بٹھائیں، سارے جج بیٹھ جائیں سپریم کورٹ کے، اور جو میجورٹی کا فیصلہ ہو وہ نافذ ہو جائے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ جو ڈیوائڈ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ساکھ بہتر ہو جائے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو جسٹس بندیال چاہتے ہیں وہ نہ ہو، لیکن سپریم کورٹ مضبوط ہو جائے گی، اس کی ساکھ بحال ہو جائے گی. لیکن لگتا ہے ایسے کہ یہ پرائرٹی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کی. کیا پرائرٹی ان کی؟ یہ تو اب وہ نظر آ رہی ہے. احسان بھی استحکام آ رہا ہے ملک کے اندر. دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت جس کی خواہش اور سوچ تھی کہ ملک میں انتشار پھیلا کے ان کی سیاست کو فروغ ملے گا، وہ مقبول ہوگی، وہ اپنے کیے پہ پھنس گئی. اس کی پلاننگ تھی وہ اتنی اوور ہو گئی کہ وہ پھنس گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے وہ پھنسی ہے، آپ دیکھیں آئی ایم ایف بھی ہو گیا، اور یہی ان کی کوشش تھی. آئی ایم ایف کو وہ خط لکھا کرتے تھے کہ آئی ایم ایف سے ہمارے صوبے باہر نکل رہے ہیں. وہ میر جعفر میر صادق کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ ملک کے اندر دھرنے دیا کرتے تھے، کہتے تھے پھاڑ دو، آگ لگا دو. تو یہ چیزیں جب آج وہ اپنے کیے پہ پھنس گئے تو استحکام آ رہا ہے. اور استحکام کون لے کے آ رہا ہے؟ استحکام میں پاکستان پارٹی بھی آ رہی ہے. جی 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 وہ کتنا کوئی استحکام لے کے آنے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیں یہ تو اب عوام کے پاس اس کی چابی آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کیا نظر آتی ہے؟ مطلب میں اگر انڈیپینڈنٹ انالیسس دوں، مجھے تو کوئی ووٹر نہیں نظر آتا. دیکھیں میرے خیال سے الیکٹیبلز ہیں وہ، اور الیکٹیبلز کی سیاست آج کتنی ریلیونٹ ہے پاکستان میں آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں. کوئی بہت ریلیونٹ نہیں ہے، اور نئی جماعت کو تشکیل دینا اور الیکشنز میں لانچ کرنا اور اس کا رزلٹ لینا اتنا آسان کام نہیں ہے. ہاں لیکن بہرحال الیکٹیبلز کی سیاست ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں، تو وہ اس حد تک ہی وہ سکسیزفل ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے بہت زیادہ موجود ہے آن گراؤنڈ، کیونکہ انڈیویجول شخصیتیں ہیں، لیکن وہ اگر ڈیوائڈ کریں گی کسی کا ووٹ بینک تو وہ پی ٹی آئی کا ہوگا، اور پی ٹی آئی کو اس سے نقصان ہوگا. آپ کو فائدہ ہوگا؟ ہمیں فائدہ ہوگا. اگر دیکھیں ہمارا مقابلہ پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی تھا پنجاب میں، اور پی ٹی آئی کا جو پارٹی ہے وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے. کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں، تو ان کا ووٹ نون میں بھی نون میں میرا نہیں خیال کہ نون سنا ہے کہ 3 لوگ تو آ رہے ہیں ادھر. صاحبزادہ سلطان محبوب صاحب کا ذکر ہے، سو فار آئے تو نہیں ہے لیکن اطلاعات ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. غلام بی بی بھروانہ صاحبہ کا نام آ رہا ہے کہ وہ آ رہی ہیں. پھر صاحبزادہ سلطان محبوب کے کزن ہے غالباً امیر ایک، وہ بھی ہیں. مطلب 3 لوگوں کا تو یہ تو سن رہے ہیں آپ. دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ چند لوگ آ جائیں، لیکن کوئی بڑے اسکیل پہ ہماری پارٹی میں جگہ نہیں ہے. آلریڈی ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس موجود ہیں، لیکن تقسیم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا ووٹ، تو اس کا بینیفٹ پارٹیز کو کیا کرنا چاہیے اس طرح کی پوزیشن پہ؟ الیکٹیبلس کو پریفر کرنا چاہیے یا اپنے لائلسٹس کو ساتھ رکھنا چاہیے، میں تو سمجھ یا کمپرومائز کرنا چاہیے؟ دیکھیں سیاست میں پارٹیز کو سروائیو کرنا چاہیے، اور سروائیو لائلسٹ کہاں پہ کھڑا ہوگا جس کو کسی بھی وقت اٹھا کے آپ سائڈ پہ کریں؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سروائیو کرنا چاہیے، لیکن سروائیو کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بہت بڑے کمپرومائزز نہ کرنے. اور اس کے اندر یہ ڈیفینیٹلی آتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ٹائم زندگی پارٹی کے لیے ایک لائلٹی کے ساتھ گزارا ہے، ان کو جو ہے وہ آپ بھلا نہیں سکتے اور پیچھے نہیں کرنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. پھر آپ کے حلقے میں آپ کے حلقے میں آپ کا سیاسی مخالف آپ کی ہی پارٹی کیوں اس کو پروموٹ کر رہی ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں راجہ ریاض صاحب کہ میں نون کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کروں. اب کہنا چھوڑ دیا ہے، لیکن ایوری ون نوز انہوں نے جب جہانگیر ترین صاحب کو جوائن نہیں کیا تو اٹ مینس کہ ہی از گوئنگ ٹو جوائن پی ایم ایل این آفٹر جو ٹینیور کمپلیشن. تو پھر کیوں آپ کے فادر اس پارٹی سے الیکشن کنٹیسٹ کیا انہوں نے، آپ کی مدر پارلیمنٹیرین رہی، آپ جو ہے وہ خود ابھی پرائم منسٹر کو چلیں آپ ان کو اسسٹ کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ کوآرڈینیٹر ہیں. لیکن آپ کی فیملی، میں نے آپ کے حلقے میں پروگرام کیا، آپ کے پی ایم ایل این کے ووٹرز ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے راجہ ریاض صاحب کو، تو آپ کی پارٹی کیوں ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو دیکھنا چاہیے. پارٹی نے ایک الیکشن جس کے اندر پنجاب میں ہوا، جس میں 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا، اس میں یہ تجربہ فیل ہو گیا اور بھاری نقصان ہوا. میں سمجھتا ہوں پارٹی اس سے سیکھے گی، اور پارٹی جو ہے وہ جانتی ہے کہ میں پارٹی کے لیے جو محنت کر رہا ہوں یا کاوش کر رہا ہوں، تو پارٹی ان چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرے گی. میں پر امید ہوں کہ پارٹی ان شاء اللہ تعالیٰ ٹکٹ مجھے دے گی این اے کی سیٹ پہ. لیکن جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوا آپ اس کا کھڑے ہوں گے ہم پارٹی ایون دین؟
ہاں دیکھیں ہم پارٹی کے ساتھ پچھلے 30 سالوں سے کھڑے ہیں اور آگے بھی کھڑے رہیں گے. پارٹی کو بھی تو چاہیے نا وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ پارٹی. یہ کیسا کھڑا ہونا ہوا کہ آپ کی جگہ کسی اور کو لا کے بٹھا دیں اور آپ کو کہیں کہ آپ یہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جاؤ؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. چل لیٹس سی. اچھا اب کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل کم ہے, پنجاب میں کس کی گورنمنٹ ہے؟ PMLN کی. کیسے بنے گی؟ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ PTI کا ووٹ تقسیم ہو گیا. وہ تو چند حلقوں میں ہوگا. نہیں وہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں الیکٹیبلز تو اس سے کام ہے پاکستان پارٹی میں نہیں چلے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ PTI کے بہت سارے لوگ اس کو چھوڑ گئے. پھر 9 مئی کے بعد PTI کی پاپولیرٹی کو بڑا شدید ڈینٹ پڑا ہے. لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جماعت انتشار پھیلانے والی جماعت ہے. لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ ملک کی معیشت کو ٹھیک نہیں ہونا دینے چاہتے. یہ سیاسی انتشار کے تحت سیاست کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام باشعور ہے اور ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے. تو یہ اور پہلے جس طرح سے ان کو نافذ کیا گیا تھا وہ سپورٹ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ PMLN میں آپ یہ یاد رکھیں 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی پنجاب میں. پیپلز پارٹی کو آپ فرق کر دیں گے؟ پیپلز پارٹی تو پنجاب میں تو موجود ہی نہیں ہے. وہ تو بہت کام کر رہے ہیں ساؤتھ میں, کرتے ہیں. PTI کے بہت سے الیکٹیبلز وہ اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. 6 حلقے 7 غالباً MNAs ابھی ان کے ہیں ساؤتھ سے. 7 حلقوں میں وہ اور کلیم کر رہے ہیں کہ اب تو ہم یہ 7 تو کم از کم ون کرنے جا رہے ہیں. تو 7 اگر وہ مزید لے کے جاتے ہیں تو آپ کے تو 15 16 17 MPs نیچے سے وہ بھی فارغ ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہم بھی اپنی پارٹی کو پروٹیکٹ کریں گے. ہم ان سیٹس کو لڑیں گے, جیتیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے نہیں جا رہی. ویسے سننے میں آ رہا ہے کہ زرداری صاحب نے کچھ سیٹس کے حوالے سے, یہ کوئی حتمی خبر نہیں ہے, کوئی جو مثال کے طور پہ جو 2-4 سیٹیں ہوتی ہیں لیڈرشپ کے لیول کی جہاں ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے, وہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن کیا یہ ایک بڑے اسکیل پہ ہوگا؟ قطعی طور پہ نہیں ہوگا. 2-4 سیٹیں ہو جائیں وہ بھی بڑی بات ہے. اچھا ویسے اگر نیکسٹ گورنمنٹ میں بلاول صاحب لیڈ کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب ساتھ دیں گے ان کا, ان کیس پیپلز پارٹی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے؟ دیکھیں یہ تو تب کی بات ہے, میرے ڈیفینیٹلی تب کی بات ہے. ایسا وقت نہیں آنے لگا. ہم انشاءاللہ ایک میجورٹی کے ساتھ جیت کے آئیں گے اور پیپلز پارٹی کولیشن میں ہوگی یا بلاول بھٹو صاحب اپوزیشن لیڈر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ الیکشن کے بعد کیا سیناریو بنتا ہے اس وقت. آج کا سینیریو ہم سامنے رکھے تو پھر اپوزیشن کیا ہوگی؟ آج بھی کوئی نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے اور وہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر اپوزیشن بھی شامل ہے, ان کا فیصلہ وہ بھی ان کی رائے بھی اس کے اندر شامل ہو. جس طرح اب اگر اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن ہے, اس وقت ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ملک کے مفاد میں کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ احسان بھی اپنے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے. ناظرین احسان افضل صاحب کوآرڈینیٹر پرائم منسٹر ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو ان کی آپ نے سنی. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ریفارمز کی باتیں کر رہے ہیں, جو بھی اگلی گورنمنٹ ہو, وہ ان کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو, وہ اب سیریسلی ان ریفارمز کو کنسیڈر کرے اور اب ہم 75 سال کے بعد ریفارمز پر کام کرنا بھی شروع کر دیں. ان باتوں سے تھوڑا سا باہر نکلیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.